تو عوام الناس کو, اپنی کٹر پبلک کو آپ 3 باتیں اگر سمجھا دیں تو میرا خیال ہے اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں 14 اگست 2026 کے موقع پر. یہ میرا پیغام ہے علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کے لیے. نمبر 1, آپ اپنے جمعے کے ممبر پر اعلانیہ لوگوں کو بتائیں کہ تمام فرقوں کی مساجد میں نماز پڑھنا, ان کے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل درست ہے, کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا, بے فکر ہو کے پڑھے. نمبر 2, تمام فرقوں کی مساجد اور مدارس کو چندہ دینا درست ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو چندہ دینا ہے. اور نمبر 3, تمام فرقوں کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, نکاح کے معاملات کر سکتے ہیں, اس کے لیے اپنے فرقے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوگی, لیکن میں علماء کو ابھاروں گا کہ آپ جو 1400 علماء کو بٹھا کے پیغام پاکستان لکھواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے یہ کام کرواتی ہے, یہ 3 چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں, باقی دنیا جان کی چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جس طرح کہ فتاوی عالمگیری, ہمارے جو دادا ابو تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر, چونکہ میں بھی خاندان عالیہ مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں, تو انہوں نے لکھوایا تھا, تو یہی کام کر رہے ہیں. اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. نمبر 1, سب کے پیچھے نماز پڑھیں. نمبر 2, سب کو چندہ دینا درست. نمبر 3, آپس میں نکاح کرنا درست. یہ ملک ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے, یہ جنگ سے ملک فتح نہیں ہوا, اور پولیٹیکل لیڈر کوئی جرنیل نہیں تھا, وہ ایک وکیل تھا جس نے اپنے اخلاص کی بنیاد کے اوپر, سچائی کی بنیاد کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ بنائی. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ہسٹری میں آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ بنی تھی. اس وقت ظاہر بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا. تو اس کی حفاظت کرنا, اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا, یہ ہر مسلمان کی, ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں علماء سے اسپیسیفکلی ریکویسٹ کروں گا, آپ جو دھونس اور زبردستی کے ساتھ یہاں پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے فرقے کا, اس سے توبہ کریں. تمام مکاتب فکر کو اپنے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی یہاں پہ اجازت ہونی چاہیے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سب لوگ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس طرح پاکستان میں بھی سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کو پروگرام نہیں کرنے دینا, فلاں کی مسجد نہیں کھلنے دینی, فلاں کا جلوس نہیں نکلنے دینا, ہم خود نکال لیں گے, تو اس سے پھر امن نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں رہے گی, اور ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے متنفر ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہیں, اور تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ. یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو مولوی نہیں تھا, پیر نہیں تھا, اس کی داڑھی نہیں تھی, وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا, اور اس سے بڑھ کر اس کا لباس وہ تھا جس کو آپ انگریزوں والا لباس کہتے ہیں. اس کی زبان ہی انگریزی تھی, اردو بڑی مشکل سے بولتا تھا, سگار لگاتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے, سنوکر کھیلتا تھا. اگر تمہارے بزرگان دین کے اندر کوئی اس طرح کی کوالٹی موجود ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے سکتا تو لے لیتا. اور اس وقت وہ سارے بزرگان دین زندہ تھے جن کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو کہ ان کے اشارے سے سٹیم انجن رک جایا کرتے تھے. لیکن 90 سال تک, 1857 سے 1947 تک انگریز یہاں پر حکومت کر کے گیا. وہ سارے بزرگ اس وقت زندہ تھے, کسی بزرگ سے کچھ نہیں ہوا. آپ اپنے ارد گرد ان تمام بزرگوں کو دیکھیں ہر علاقے کے اندر, تو آپ کو ان کی جو کرامات ملیں گی تو وہ بتائیں گے انگریزوں کے دور میں فلاں بزرگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ تھے تو کنویں کا پانی دودھ بن گیا, فلاں بزرگ فلاں جگہ کے اوپر تھے انہوں نے یہ کر دیا, لیکن انگریز کسی سے نہیں نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی آپ کو جھوٹ ہی بتایا گیا تھا. انہوں نے کہا اس کا سولوشن یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ رو رو کر, چیخیں مار مار کر, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عوام الناس سے معافی مانگے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر حکومت میں آتے ہیں اور پھر اپنے مخالفین کو دباتے ہیں, اور جب نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اب ہم نے توبہ کر لی ہے. البتہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا یہ غلط تھا, ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یعنی کہ انہوں نے پھر اس کو مزید بریف کیا کہ 2014 کے دھرنوں سے توبہ کا آغاز کیا جائے, اور پھر 2018 کے الیکشنز میں جو RTS بٹھایا گیا اس پہ بھی توبہ کی جائے, اور پھر 2024 کے الیکشنز میں جو فارم 47 والا معاملہ ہوا اس پہ بھی توبہ کی جائے. ظاہر ہے جب یہ ساری توبہ کی جائیں گی تو توبہ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو آج کل جیل میں ہیں, اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پہلے جیل میں تھے آج کل حکومت میں. میں نام کسی کا نہیں لے رہا تاکہ کسی کی کوئی رگ نہ پھڑک اٹھے. اب ہمارے بھائی منصور علی خان نے جو سولوشن دیا وہ 100% درست ہے, لیکن یہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اپنی غلطی کون مانتا ہے. تو پھر یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں گے. ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب تو بس اتنا ہی مشورہ دے سکتے تھے, اس کے بعد ان کے پر چلتے ہیں, اس کے بعد ہماری پرواز شروع ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ مشورہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا. میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بڑوں نے ڈکٹیٹرز کی فارم میں یا سیم پیج کی فارم میں یا ہائبرڈ رجیم کی فارم میں جو جو غلطیاں کی ان کی اعلانیہ معافی عوام الناس سے مانگے. لیکن اس وقت آپ نے معافی مانگنی ہے جب یہ پولیٹیشنز مانگ چکے. اگر یہ پولیٹیشنز معافی نہیں مانگتے پھر آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے اور پولیٹیشنز نہ مانگے, کیونکہ یہ پولیٹیشنز ہی اعلی کار بنتے ہیں. اگر پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہ بنے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے ہمارے ملک کے اوپر رول نہ کرتی. اصل کلپریٹ جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کندھا فراہم کرتے ہیں. اگر میری رائے لیں تو ڈکٹیٹرز کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان غلطیوں پر بھی معافی مانگنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے, TTP کی شکل میں, TLP کی شکل میں, یا 5th جنریشن وار کی شکل میں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ 5th جنریشن وار سے مراد کون لوگ ہیں, وہ اس وقت پولیٹیکل جماعت ہے. چونکہ وہ کردم تنظیم نہیں ہے اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا, لیکن
اس کا جو فتنہ ہے عربی والا آزمائش جو اس وقت ہماری قوم کے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لہٰذا 5th جنریشن وار والا جو معاملہ ہو، TTP کا معاملہ ہو، TLP کا، یہ سارے جو زومبیز ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ہی تحفہ دیے گئے ہیں، ان پہ بھی عوام الناس سے معافی مانگنی چاہیے.